السلام علیکم ناظرین، مکہ کی زیارتوں کے حوالے سے میں آج تیسری ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ یہ ہے الجرانہ، جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، ایک مسجد بھی ہے۔ وہ علاقہ یہ طائف اور مکہ کے درمیان واقع ہے۔ تو وادی حنین، جہاں پر 8 ہجری کو مسلمانوں کی اور بنی حوزان اہل حنین کے درمیان جو ایک غزوہ ہوا تھا، اس غزوے سے واپسی پر جو صحابہ کرام جو غالباً بتایا جاتا ہے کہ 4 تھے، اور کچھ روایات میں کہ وہ 12 تھے۔ 4 میں سے حضرت اسامہ، حضرت یزید، حضرت ایمن اور حضرت سراقہ، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس جنگ حنین میں شہید ہوئے تھے۔ تو واپسی پر اس جگہ پر انہیں دفن کیا گیا۔ تو یہ قبرستان ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر مقامی لوگ بھی دفن کیے جاتے ہیں۔ پرانا قبرستان ہے اور تاریخی قبرستان ہے۔ الجرانہ کے مقام پر یہ واقع ہے۔ الجرانہ وہ مسجد ہے، وہ مقام ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپسی پر آئے تھے اس وادی حنین سے، تو یہاں سے انہوں نے احرام باندھا تھا۔ تو اس وجہ سے اس جگہ کو ایک میقات کا درجہ حاصل ہو گیا۔ تو یہ اہل مکہ کے لیے میقات ہے الجرانہ مسجد، یہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں یہ جو مشہور صحابی تھے وہ یہاں پر مدفون ہیں، یہ خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی یہاں پر اہل الجرانہ یہاں مدفون ہیں، یہ علاقے کے لوگوں کا قبرستان ہے۔ میوزیم یہ ہے، ایک جبل نور اور دوسری سائڈ پہ پرانا جدہ روڈ پہ، یہاں پہ آپ کو میوزیم بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جبل نور غار حرا، چند ہی لمحوں کے بعد نا آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف نا، جیسے ہماری گاڑی پل کے اوپر چڑھے گی، ایک بڑا بلند اور عظیم پہاڑ آپ کو دکھے گا۔ یہ ہے جی جبل نور۔ اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر آپ دیکھیں گے نا، آپ کو ایک گھر بنا ہوا نظر آئے گا، ڈبہ نما۔ اس سے آگے چند سیڑھیاں نیچے اتر کے جانا، جس طرف گاڑی جا رہی ہے۔ ایک غار سے گزر کے بندہ دوسری غار کے اندر جاتا ہے، جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں پہاڑ کے آگے والے حصے میں کٹ لگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو کٹ ہے نا، اس کٹ کے اندر نیچے غار ہے، جہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آیا کرتے تھے۔ یہ ہے جی جبل نور غار حرا۔ ہماری جو اگلی زیارت آئے گی وہ ہے جنت المعلی قبرستان، جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 صاحبزادے قاسم، طاہر، اسما بنت ابو بکر اور بہت سے صحابہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور دادا اس قبرستان کے۔ قاضی کی عدالت اس جگہ پہ لگتی تھی۔ یہ جو میدان ہے یہ میدان عدل ہے، ٹھیک ہے نا۔ قاضی کی عدالت اس جگہ پہ لگا کرتی تھی۔ سلامی قانون کے مطابق جو سزائیں دی جاتی تھی نا، اس جگہ پہ دی جاتی تھی اس وقت۔ جیسے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹ دینا، اس جگہ پہ کاٹ دیا جاتا تھا۔ قتل کی سزا یہ قبرستان عدل ہے۔ یہ والا جو قبرستان ہے نا، یہ قبرستان عدل ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ عدل قبرستان وہ ہے جی جو حاجی فوت پہ دفنایا جاتا ہے اس قبرستان کے اندر۔ حرم کے خادمین کو یہاں پہ دفنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قبرستان عدل ہے۔ جنت البقیع کی طرح یہاں پر جنت المعلی قبرستان جو مکہ میں موجود ہے، لوگ ان میں جو عظیم الشان ہستیاں دفن ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان کی قبروں کے لیے یہاں پر حاضری دیتے ہیں۔ صحابہ کرام ہیں اور لوگ بھی یہاں پر ان کی قبور ہے۔ یہ قبرستان جنت المعلی کا دوسرا حصہ جو اس جنگلے کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے۔ بہت بڑا قبرستان ہے۔ پہلا حصہ جو آپ کو دکھایا تھا وہ ایک طرف تھا حرم شریف کے پاس ہی، دوسرا حصہ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی آپ جا سکتے ہیں، قبروں کی وہی ترتیب ہے۔ جنت المعلی کا یہ قبرستان، یہاں پر اسی طرح سے قبروں کی ترتیب ہے۔ جیسے قبرستان کے اس حصے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صاحبزادوں کی قبور مبارک اسی جگہ پر موجود ہیں، اور کئی صحابہ کرام بھی اس حصے میں مدفون ہیں۔ اور کیونکہ یہ سب سے پرانا حصہ تھا اور اس کے درمیان جو ایک روڈ آتی ہے، اس کے بعد جو حصہ بنایا گیا تھا وہ نیا ہے، لیکن یہاں پر
زیادہ تر پرانے زمانے کی قبریں موجود ہیں۔ یہ خواتین حضرات، مکہ میں مسجد الحرام کی مغرب کی جانب ایک اور قبرستان ہے، چھوٹا قبرستان ہے، لیکن اس کی داستان سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ وہ قبرستان تھا جہاں کفار اپنی بچیوں کو زندہ، یعنی پیدا ہونے کے بعد زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ چھوٹی قبریں انہی بچیوں کی قبروں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اب بھی جب یہاں پر زمین کی کھدائی کی جاتی ہے تو وہ ناممکن ہو جاتی ہے اور زمین سخت ہو جاتی ہے۔ یہ عبرت کا نشان بھی ہے، لوگوں کے لیے عبرت گاہ بھی ہے۔ یہ قبرستان مکہ کے اندر ہی مسجد الحرام کے ساتھ ہی واقع ہے۔